ہیں جس طرح سلف نے قرآن کو سمجھا ہے، صحابہ نے سمجھا ہے اور نبی نے سمجھایا ہے اپنے شاگردوں کو، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر صحابہ نے عمل کیا ہے، اسی طرح ہمیں اور تمہیں بھی عمل کرنا۔ اپنی منمانی ہم نہ سمجھتے ہیں اور نہ کسی کو سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہر ایک کو اگر قرآن و حدیث سمجھنے کا دے دیا جائے تو پھر گمراہ ہو جائیں گے۔ امتیوں کی باتیں ہر ایک کو سمجھنے کے لیے دے دی جاتی ہیں تو وہ گمراہی نہیں ہے؟ وہ گمراہی نہیں ہے؟ میاں اس میں تو گمراہی کا کوئی، قرآن اور حدیث میں گمراہی کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن امتی کی باتیں اگر بے بنیاد ایسے ہی دے دی جائیں اس میں تو آدمی گمراہ ہو سکتا ہے، اس میں تو خطرے ہی خطرے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں کوئی خطرہ ہرگز نہیں۔ اس لیے میرے عزیز یہ پانچواں راستہ ہے، اور چھٹا سبب اور ذریعہ اور وسیلہ حق تک پہنچنے کا، حق کو حاصل کرنے کا، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے کا، یہ ہے کہ ایسی صحبت اختیار کی جائے، ایسی مجلس اختیار کی جائے جس مجلس کے لوگ نیک ہوں، صالح، بد عقیدہ، بدعتی، مشرک نہ ہو۔ اخلاق اور محبت نماز روزے کی بعد میں بات آئے گی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھا جائے جس مجلس کے لوگ بدعتی نہ ہوں، مشرک نہ ہوں، ان کا ایمان اور عقیدہ درست ہو، سچا ہو، صحیح ہو، اس کے بعد ان کا عمل بھی درست اور صحیح ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو۔ صرف دعوے نہ ہوں کہ داڑھیاں لمبی لمبی کر لیں، چگے پہن لیے، ہری ہری پگڑیاں، لال لال ٹوپیاں لگا لیں، خلاص یہ سب سے بڑے عاشق رسول ہو گئے۔ نہیں، ایمان اور عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ ایمان اور عقیدہ سب سے بنیادی امر ہے، بنیادی چیز ہے۔ تو ایسی صحبتیں اختیار کی جائیں جس میں مسلمان موحد متبعین سنت ہوں، ایسی صحبتوں میں بیٹھو۔ اگر تم مشرکوں، بدعتیوں میں اور جا کر کے انہی لوگوں کے اندر بیٹھو گے جو بدعت اور شرک پھیلا رہے ہیں تو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ ان کی صحبتوں سے الگ ہو کر اچھے اور نیک اور موحد اور کتاب و سنت پہ عمل کرنے والوں کی صحبتوں میں بیٹھو۔ انشاءاللہ ان کی صحبتوں کی برکت سے اللہ تمہیں ہدایت کے راستے آسان فرما دے گا۔ اور یہ آخری یہی وجہ ہے کہ ہماری صحبتوں میں بیٹھنے سے یہ لوگ آپ کو منع کرتے ہیں۔ نہیں، ہمارے یہاں تو باقاعدے تقریروں میں کہتے ہیں کہ وہابی سے ہاتھ ملاؤ تو 7 مرتبہ صابن سے ہاتھ دھلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ناپاک ہو گئے۔ نعوذ باللہ، وہابیوں سے شادی بیاہ بند، وہابیوں سے نکاح بند، وہابیوں سے تجارت بند، وہابیوں کے مسجدوں میں نماز پڑھنا بند، وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھنا حرام۔ یہاں تک کہ بریلی کے خان صاحب جو اعلیٰ حضرت کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، ہمارے ملکوں میں جن کے ناموں کی کانفرنسیں ہوتی ہیں، انہوں نے تو یہاں تک فتویٰ دیا ہے کہ اگر کسی نے کسی وہابی کے پیچھے جان بوجھ کر کے نماز پڑھ لی تو اس کا نکاح ہی ٹوٹ گیا۔ ہم نے کہا غلطی کی شوہر نے تو بیوی بیچاری ٹھوکریں کھا رہی ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں، نکاح ٹوٹ جائے گا اس کا۔ بڑے ہوشیار لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر نکاح ٹوٹ جائے گا تو بیوی بھی نہیں جائے گی، یہ بھی نہیں جائیں گے، دونوں دور رہیں گے۔ کوئی اور بہانہ ہوتا تو بات الگ ہوتی۔ تو نکاح توڑنے کا آدمی ڈر جاتا ہے بڑی جلدی، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم کھلاؤ کھا لے گا، لیکن اس سے کہو یہ قسم کھاؤ کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میری بیوی کو طلاق، تو وہ اپنی زبان سے کبھی نہیں کہے گا۔ کہے گا؟ نہیں کہے گا، جھوٹی قسم کھا لے گا، لیکن طلاق کے بارے میں زبان نہیں کھولے گا۔ اس لیے خان صاحب نے کہا ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ۔ یہاں تک کہ ہمارے دوسرے پارٹی کے جو 19ویں صدی بیچارے خان صاحب گروپ کے جو دوسرے لوگ ہیں، دیوبند کے گروپ کے ہمارے بیچارے، انہوں نے تو کہا ان کے پیچھے نماز بھی پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ ان کی مجلسوں میں جائیں گے، ان کی باتیں سنیں گے، قرآن اور احادیث کی باتیں سنیں گے تو فطرت کہیں بیدار نہ ہو جائے، کیونکہ فطرت تو ہے قرآن و حدیث۔ ہر بندے کو اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت، چاہے وہ قبر پجاری ہو، ہے نا، چاہے وہ کہیں بھی کسی کو بھی پوجا کرتا ہو، اسے اپنے اللہ سے محبت ہے، لیکن وہ بیچارہ جاہلیت کی چادر اس کے دل کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اس وجہ سے فطرت ابھی خاموش ہے، تو اس لیے وہ ڈرتے ہیں کہ ان کی باتیں سن لیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں،
آپ قادیانیت کو بھی پڑھو، مرزائیت کو بھی پڑھو، بہریت کو بھی پڑھو، درزیت کو بھی پڑھو، دیوبندیت کو بھی پڑھو، بریلویت کو بھی پڑھو، مودودیت کو بھی پڑھو، سب پڑھو، سب کی جاؤ، سب کے پاس جاؤ، سب کی سنو، لیکن مانو کس کی؟ اللہ کے قرآن کی اور نبی کے فرمان۔ شیطان کو بھی دیکھو، اگر شیطان قرآن کی بات کر رہا ہے، حدیث کی بات کر رہا ہے ہمارے سر آنکھوں پہ، اس کی بات ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آسمان پہ اگر کوئی آدمی مسلح بچھا کر کے چل رہا ہو، یا سطح سمندر پر دریاؤں کے اوپر جوتے اور چپل پہن کر کے بغیر کشتی کے سفر کر رہا ہو، چل رہا ہو، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بات مانے، تو ہم ماننے کے لیے تیار۔ یاد رکھو، یہ اصول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا وہ واقعہ یاد ہے آپ کو، جہاں شیطان چوری کرنے آتا تھا، نہیں، 3 دن پکڑا، تیسرے دن کہنے لگا اللہ، اس شیطان نے کہا دیکھو آج چھوڑ دو، آج میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں۔ کہنے لگے کون سی؟ کہا وہ پڑھ لو تو میں کبھی نہیں آؤں گا۔ کہنے کون سی دعا؟ کہا آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کرو، میں کبھی نہیں آؤں گا تمہارے گھر میں۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی کے پاس گئے، اللہ کے نبی سے واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو جھوٹا پر تمہیں سچی بات بتا کے گیا۔ تو اگر رب کے قرآن کی بات شیطان بھی بتلائے نا، ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں اگر اپنے آپ کو قطب عالم کہنے والا، غوث اعظم کہنے والا، اپنے آپ کو بہت بڑا مرشد اعظم، امام اعظم کہلانے والا، اگر کوئی رب اور رسول کے فرمان کے خلاف کوئی بات کہتا ہے، اس کی بات ہم ماننے کے لیے تیار۔ یہی کھری دعوت ہے، بالکل صاف ستھرا، بغیر لاگ لپیٹ کے، بغیر کسی مداہنت اور مجاملت کے۔ یہ بات ہم کہتے ہیں تو ہمارے کچھ مولویوں کو مرچی لگتی ہے، اتنی مرچی لگتی ہے کہ اچھلنے لگتے ہیں، نہیں یہ بڑا سخت بولتا ہے۔ بے سخت ہے یہ، امت کو اس وقت ضرورت ہے بھائی، ضرورت ہے اس طرح پانی کو پانی اور دودھ کو دودھ بیان کرنے کی۔ مجاملت مت کر، مداہنت مت کر، منافقت مت کر، سیدھی سادھی دعوت جو اللہ رسول نے بتلائی ہے وہ امت کے اندر رکھ دے۔ یہی ہمارا سامان تجارت ہے، پسند آئے لے لو، نہ پسند آئے راہ لو۔ ہم مجبور نہیں کرتے کسی کو۔ صحیح بات ہے کہ نہیں صحیح بات ہے؟ آپ کو حق چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہدایت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہاں، تو ایسے بیٹھے بٹھائے نہیں ملے گی، اس کو تلاش کرنا پڑے گا، اس کے لیے تھوڑی جد و جہد اور محنت کرنا پڑے گی، ورنہ برہمنوں کی طرح بنے بنائے حلوے کھا رہے ہو جیسے دوسرے ہندو کھا رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں اور ان برہمنوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، ایسے ہمارا بھی حال ہوگا۔ آج ہندوؤں کے دماغوں کے اوپر تالے لگا کر برہمن بیٹھا ہوا، خلاص وہ اپنے باپ داداؤں سے کرتے آ رہے ہیں، شنکر کنکر پتھر پوج رہے ہیں، یہ بھی پوج رہا بیچارہ، اس کو پتہ ہی نہیں اس کا پیدا کرنے والا کون، اس کو روزی دینے والا کون، ماں کے پیٹ میں اس کی شکل صورت بنانے والا کون، اس کو کوئی بتلانے والا نہیں۔ وہ مسلمان جو آئے تھے بتلانے کے لیے، وہ بھی اندھیروں کے مسافر ہو گئے، جو اجالوں کے ہم سفر تھے آج اندھیروں میں وہ بھی بھٹک رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہا ہے یہ مندر میں جا رہا ہے، یہ مزار پہ جا رہا ہے، ہمیں ان میں فرق کیا ہے؟ یہاں بھی ناریل پھوٹ رہی ہے، وہاں بھی ناریل پھوٹ رہی ہے، یہاں بھی جلیبیاں چڑھائی جا رہی ہیں، وہاں بھی جلیبیاں چڑھائی جائیں، وہاں بھی مہنت بیٹھا ہوا پجاری، یہاں بھی مجاور بیٹھے ہوئے ہیں پجاری۔ مجاور اور پجاری دونوں میں بڑی موافقت بھی ہے، ایک جگہ پے ہے ایک جگہ میم ہے، تو وہاں پے ہے یہاں میم ہے، یہاں مجاور ہے مسلمان ہے، میم سے مسلمان آتا ہے نہیں، تو مجاور، وہاں پجاری پنڈت، وہاں دونوں اس امت کے بیڑے کو غرق کیا ہوا انہوں نے، ایک ہی کیٹیگری کے دونوں کے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستو، آج ہم سب سے بڑی رکاوٹ اسلام کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت میں بنے ہوئی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحبت اچھی ہوگی تو تمہیں اچھی بات ملے گی، قرآن و سنت کی بات ملے گی، صحبت بری ہوگی تو قصے ہیں، کہانیاں ہیں، شرک اور بدعت کی دعوتیں ہیں کہ نبی بادلوں کی رتھ میں آ رہے ہیں، ایک دفعہ درود پڑھ لو، سود کھاتے رہو، منہ سور کا ہو گیا، آئے اللہ کے نبی آئے، اس کے منہ پر ہاتھ پھیرا تو اس کا منہ چمکنے لگا۔ ہم نے کہا بھیا یہ تو درود کا، نماز کا اتنا بڑا فائدہ نہیں ہوا جتنا بڑا ایک دفعہ درود کا ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی کو کیسے پتا چل گیا؟ ہے کہ نہیں؟ پوچھے حضرت جی سے، کوئی بڑی لال لال کتابیں لکھ کے گئے ہیں، کہتے ہیں جب میرا دماغ خراب تھا تو میں نے یہ کتاب لکھی۔ اللہ کی قسم ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا، ڈاکٹروں نے کہا تھا دماغی کام مت کریو،
کہنے لگا ایسی فرصت میں جب مجھے دماغ کا کام کرنے سے منع کر دیا گیا تھا تو میں نے سوچا چلو کچھ کرتے ہی رہیں، اگر لوگوں کو پسند آ گئی تو اچھی بات ہے، امت کے اندر مقبول ہو جائے گی، نہیں تو یوں ہی ہمارا وقت تو گزر جائے گا۔ تو یہ وقت گزاری کے لیے لکھی گئی کتاب ہے جسے امت میں نصاب تعلیم کے نام پر نعوذ باللہ اس کو رائج کیا گیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ہمیں ایک تبلیغی نصاب دیا ہے، پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ وہ تبلیغی نصاب نبی نے مرنے سے 17 دن پہلے وصیت کی تھی کہ یہ تبلیغی نصاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ ایک رب کا قرآن ہے اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب تک تم ان دونوں کو لازم پکڑے رہو گے لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آج اس اللہ کے اور رسول کے فرمان کو چھوڑ کر تم نے 14 صدی کے اس دماغ خراب والے مولوی کی یہ کتابیں پڑھنا شروع کر دی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، گمراہیت کی راہوں پہ جا رہے ہو۔ آج یہ بھی عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایک بال تھا، تبرکن اس کو رکھتا تھا، دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہوا، بٹوارا ہوا، تو اس نے کہا کہ اب یہ بال بھی کاٹ کے بانٹو، بال بھی کاٹ کے بانٹو۔ اس نے کہا نہیں، تم ہمارا سب مال لے لو لیکن یہ بال میں نہیں کاٹوں گا۔ گویا یہ بھی عقیدہ بتلایا جا رہا ہے کہ نبی رحمت کے بال کاٹنا بھی کیا ہے؟ نبی کی بولو توہین ہے۔ تو کیا نبی بال نہیں کٹواتے تھے؟ اور جو نبی کے زمانے میں زندگی میں کاٹتے تھے کیا وہ گنہگار تھے؟ استغفر اللہ۔ یہ 14 صدی کا منلی یہ بہت بڑا عاشق رسول ہو گیا، اللہ انہیں ہدایت تب۔ یہ عقیدہ بتایا جا رہا ہے جناب، یہ عقیدہ۔ چنانچہ ہوا کیا، اس نے کہا میری پوری دولت لے لو، اس نے پوری دولت لے لی، اس نے ایک بال لے لیا، خلاص اب وہ اپنی جیب میں رکھتا تھا، اب جہاں بھی جاتا اسی بال شریف کی زیارت کرتا۔ آج یہ بھی عقیدہ بتایا جا رہا ہے جو ہمارے ہندوستان پاکستان میں خوب آج کل چل رہی ہیں، نہیں بال شریف کی زیارت ہو رہی ہے، نعرے لگ رہے، منہ مبارک نام رکھا ہوا، پتہ نہیں اللہ کے نبی کا بال ہے کسی گھوڑے کا بال ہے، اللہ ہی بہتر جانے، نہ اس کی کوئی حقیقت ہے نہ، اور اگر ہو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال تو اس میں کیا ہے؟ ہمارے ہاں ایک مفتی ہے فقیہ ملت کے نام سے، جس مدرسے میں پڑھا کرتا تھا، اللہ کی قسم اللہ جھوٹ بولنے والے پہ لعنت بھیجے، ہم تو باقاعدہ اس دن فجر کے ٹائم سے نعرے لگنے شروع ہوتے اور بڑے بڑے علماء آتے، جگادری علماء کیا جاہل ہوتے، قبر پرست ہے نا، کھا کھا کے مسنڈے موٹے موٹے ہو جاتے ہیں قبر پرست، تو بڑے بڑے علامہ جو ہے نعرے لگتے، مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اب پڑھتے رہتے گھنٹوں اور نعرے تکبیر، پھر وہ الماری کھولی جاتی، پھر اس میں سے ایک مرتبان نکالا جاتا، اس مرتبان میں ایک چاندی کا اتنا بڑا گولا ہوتا، اس گولے کے اوپر شیشی میں اتنی بڑی کوئی چیز ہوتی، واللہ میں نے تو نہیں دیکھا، میں ہمیشہ اسی کمرے میں جھاڑو مارتا تھا، ہمیشہ اذان دیتا تھا اور میری یہ ذمہ داری تھی، لیکن میں نے کبھی وہ بال نہیں دیکھے۔ بعد میں اس کو لایا جاتا اور فجر پھر میلاد ہوتا، پھر یہ کہ شیرنیاں تقسیم ہوتی۔ وہ مفتی کی بات آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے، وہ کہتا تھا کہ یہ بال شریف جو ہے اب یہ بڑھ رہا ہے، استغفر اللہ، اللہ کی کہہ رہا ہے گزشتہ سال تو بہت چھوٹا تھا، آج یہ نبی کا منہ مبارک اتنا بڑا ہو گیا اور دیکھ لو اس میں سایہ بھی نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا بے غیرت، اگر میرے بال ہوں تو اس کے سائے نظر نہیں آئیں گے، اس کا یہ تو پتہ ہی نہیں، اتنے بڑے چھوٹے بال کا سایہ نظر آئے گا؟ اس طرح سے امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اس طرح امت کو واللہ بتا رہا ہوں، ایک نہیں دو نہیں لاکھوں، 75% لوگ ذلیل اور برباد ہو رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں تمہاری ذمہ داریاں ہیں یہ، اے توحید و سنت کے سمجھنے والو، اے قرآن و سنت کے ماننے والو، اب مجاملت اور مداہنت کی ضرورت نہیں ہے، لوگ شرک کے اوپر اللہ کی قسم مر رہے ہیں، ہمارے باپ دادے مر گئے شرک و بدعت پر، انہیں کوئی بتلانے والا نہیں تھا۔ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہارا بھائی شرک اور بدعت پر مر جائے اور تم اسی طرح ان کی پیشانیاں دیکھتے رہو کہ ان کی پیشانیوں کے اوپر بل نہ آئے اور ہم سب میں مقبول ہو جائیں؟ راضی رہے خدا بھی تو برہمن کو غم نہ ہو۔ آج یہی سیاست چلی جا رہی، پڑھیے نماز تو وضو گنگو جمن سے ہو، پڑھیے نماز تو وضو گنگا جمنا، پڑھیے نماز تو وضو گنگو جمن سے ہو، راضی رہے خدا تو برہمن کو غم نہ ہو۔ آج یہ پالیسی اپنائی جا رہی ہے، دوغلی پالیسی، صلح کلیانہ روش۔ آج اسی وجہ سے اس امت کے اندر دعوت توحید عام نہیں ہو رہی ہے،
اے دنیا کے لوگوں، اے علماء حضرات، یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ امت کے اندر اس کو کھول کھول کر کے بیان کرو۔ کوئی ناراض ہو یہ کہتے ہیں جی، لوگ کہیں گے کہ اختلاف پیدا ہو رہا ہے، انتشار پیدا ہو رہا ہے، اور بڑا کڑک بولتے ہیں۔ ہم نے کہا